کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام کو بڑھائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کھانا کھلانے سے کیا ملتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان ایک دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کھانا کھلانے سے محبتوں میں اضافہ آتا ہے۔ خدا تقریب وقال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی حضور میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، قبول فرمائیں نا۔ میرا آقا فرماتے ہیں جابر تمہاری دعوت کو ہم نے قبول کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بکری تھی، آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تأکلوا الطعام، کھانا کھانا ہے، ولا تکسروا عظما، حضور فرماتے ہیں ہڈیوں کو توڑنا نہیں بنتا، فقط ان کو تناول کرنا ہے اور ان کو آپ نے جو ہے ان ہڈیوں کو توڑنا نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام کے صاحب کھانا تناول کرتے رہے، ہڈیاں جو ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے اس ہڈیوں کو ایک برتن کے اندر جمع کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ان بکریوں کو، ان ہڈیوں کو جب سامنے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک فوضع یدہ علی ہذہ العظمہ، میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ان ہڈیوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر حضور نے کچھ پڑھا، روایت کے لفظ ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ حضور نے پڑھا کیا تھا، لیکن حضور کے لب ہل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کے جب لب ہلے، حضور نے ہاتھ مبارک اوپر رکھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام کے سامنے کان جاڑتی ہوئی بکری جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ بکری زندہ ہوتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آج سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے نہیں تھا کہ کبھی کھائی ہوئی ہڈیوں سے بھی جانور زندہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اس بکری کو پکڑ کر جب اپنی زوج محترمہ کے پاس لے کر گیا تو اس نے بکری کو دیکھ کر کے کہا ما ہذہ الشاۃ، یہ بکری کہاں سے آئی؟ میں نے تو خود اسی بکری کو ذبح کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے نہ تو اس بکری کا رنگ بدلا ہے، نہ اس کی کھال کا رنگ بدلا تھا، نہ اس کی جسامت میں فرق آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس سے جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھ سے سوال کرتی ہے میری زوجہ کہ یہ بکری کہاں سے آئی ہے، اس کو تو میں نے خود آپ کے ساتھ مل کر کے ذبح کیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے غلام عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ولا تکسروا عظما، اس کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں ہے۔ حضور نے اوپر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ بکری کہاں سے آئی ہے، لیکن میں نے اتنا دیکھا ہے کہ کان جاڑتی ہوئی بکری اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جب حضرت جابر بن عبداللہ اس معاملے کو جب جو ہے وہ دیکھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں عرض کی کہ قالت انہ شاہدہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے نبی جو ہیں وہ سب کائنات کے انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کو اس مقام سے نوازا گیا ہے، تکوینی طاقت جو ہے حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا فرماتی ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، اور مکہ المکرمہ کے اندر کچھ جو ہے وہ رؤساء اور جو کفار ہیں انہوں نے اس بات کے اعلان کر دیا کہ جو آقا علیہ السلام کو الیاذ باللہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں سے نوازا جائے گا، 100 سرخ اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ اور روایت اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کا نام سراقہ بن جوشم بن مالک ہے، آقا علیہ السلام کا تعاقب کرتے کرتے پیچھا کرتے کرتے حضور کے پیچھے پہنچتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کا چلنے کا انداز بڑا جداگانہ تھا، آپ کبھی حضور کے آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی حضور سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے حضور کو پش نہیں کرتے بلکہ حضور کی طرف رخ کر کے تو الٹے قدم چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا صدیق یہ کیا کرتے ہو؟
عرض کی حضور مجھے ڈر لگتا ہے، اگر کسی کافر کا تیر لگے، آگے سے لگے تو پھر بھی مجھے لگے، پیچھے سے لگے تو حضور پھر بھی مجھے ہی لگے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ روانہ ہے، سراقہ آتا ہے، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کے حضور کا چہرہ دیکھا تو حضرت جو ہے وہ صدیق اکبر پریشان ہوتے ہیں۔ عرض کی حضور سراقہ آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے سراقہ کیسے آئے ہو؟ آپ نے جب یہ بات کی تو اب سراقہ کا ذہن تو یہ تھا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو پکڑ کر کفار کے پاس لے کر جانا ہے، مجھے 100 اونٹوں کا ساتھ جو ہے وہ سامان ملے گا۔ اب سراقہ جب یہ بات کر رہا تھا تو آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ سراقہ کس نیت سے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دلوں کے راز، دلوں کو بھید کو بھی حضور جاننے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں حضور سے ملاقات کے لیے آیا، کئی دن گزر چکے تھے، میری ماں نے کہا حضور سے نہیں ملے، عرض کی میں حضور سے نہیں ملا، کہا کتنے دن گزر کے تجھے حضور سے ملاقات کی ہوئے، جاؤ حضور سے ملاقات کر کے تو میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کرواؤ، اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت پڑھواؤ۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت حذیفہ بن یمان جاتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس، تو عرض کی کہ نماز مغرب میں نے حضور کے پیچھے ادا کی، نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے میں بیٹھا رہا، آقا علیہ السلام نوافل ادا کرتے رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں جب حضور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجرہ کی طرف پڑھے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے ہوا، آقا علیہ السلام میرے قدموں کی آہٹ کو سننے کے بعد فرماتے ہیں کئی فانتا آنے والا تو کیسا ہے؟ ساتھ ہی حضور نے یہ سوال کرنے کے بعد ساتھ ہی کہہ دیا کہ انت حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ عرض کی میں نے عرض کی نام یا رسول اللہ، حضور آپ کا غلام حذیفہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ حذیفہ کیسے آئے ہو، حضور نے خود ہی فرما دیا قد غفر اللہ لک و امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، خدا تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میری جو ہے وہ لبوں کے اوپر ابھی لفظ بھی نہیں آتے، حضور نے جب دعا دے دی تو پھر حضور پوچھتے آؤ حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور میں اپنا طلب لے کر آیا تھا، اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ حضور آپ نے طلب بھی پوری کر دی اور حضور آپ نے اپنے دیدار سے بھی مستفید فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ سراقہ بن مالک بن جوشن جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ تعاقب کرتے ہوئے جب پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے پوچھا آؤ سراقہ کیسے آنا ہوا ہے؟ عرض کی حضور میں تو کسی اور نیت سے آیا تھا، سواری جو ہے زمین کے اندر دنس جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کائنات کے اوپر پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو جس کو رب کائنات نے بنایا ہے، جس کو لفظ کن سے خدا نے تخلیق کیا، ایک بہت بڑا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، جس کا خالق اور مالک خدا ہے، وہ پوری کائنات کو بنایا تو خدا نے ہے نا، لیکن اس پوری کائنات کے اوپر، پورے عالم کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، پورے چرخ کے اوپر، آسمانوں کے اوپر جو حکومت چلتی ہے حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت آقا علیہ السلام کی چلتی ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام زمین کے اندر دونوں پاؤں درس دیے جاتے ہیں، سواری زمین کے اندر ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور اس کو کہتے نا کہ چھوڑ دے زمین کو، تو زمین کے اندر وہ ایسے دنس جاتا جیسے قارون کا خزانہ زمین کے اندر جا چکا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین اس کے قدموں کو چھوڑ دے۔ سراقہ بن جوشن کی سواری کے قدم چھوٹتے ہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے آئے، پھر تیسری مرتبہ روایت کے اندر 3 مرتبہ اس نے حملہ کرنا چاہا، 3 مرتبہ زمین اس کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، زمین کے اندر آدھی آدھی سواری دنستی جاتی ہے، پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ امان چاہیے، مجھے امن دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تجھے امن نامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ امن نامہ لکھ کر کے دیتے ہیں، شاہ مکہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، پھر آقا فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو سراقہ، جب ایران فتح ہوگا کسرا جو بادشاہ ہے اس کے محل کے اندر سونے کے 3 کنگن پڑے ہیں، ہر مرد کے لیے میں نے حرام کر دیا ہے، لیکن سن آج تو میرا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے، ایران فتح ہوگا سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھنا، سونا مرد کے لیے حرام ہے، حرمت رکھتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو رب کائنات اس مقام سے نوازا ہے۔ خدا فرماتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث،
महबूब जिस चीज की चाहत आप रखते हैं उसको हलाल कर दे, जिस चीज की चाहत आप रखते हैं उसको हराम कर दीजिए। आका अलैहिस्सलाम को इस मुकाम से खुदा ने नवाजा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने मर्द के लिए सोना हराम कर दिया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सुराका, तेरे हाथों में मैं सोने के कंगन देख रहा हूं। जब हुजूर ने ये मुकाम बख्शा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ जो है वो उन लोगों को बता दो कि मैं हुजूर का कलमा पढ़ के आ चुका हूँ। हजरत आमिर बिन फहीरा फरमाते हैं मैंने अमन नामा लिख दिया। सुराका बिन जोशम वापस चले जाते हैं, जाकर के कुफार को जो भी मामला था उनके सामने रखा और कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हुजूर को देखकर आऊं। यहाँ पे जो बड़े बड़े जो है हुजूर का ताक़ुब करने वाले जो हैं, आका अलैहिस्सलाम का पीछा करने वाले लोग जो हैं वो हुजूर के पीछे गए। लेकिन याद रखिएगा रब कायनात ने फरमाया कि अभी आप गम न करें, फ़इन्नका बिआयुनिना, लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए कि हर वक्त हम तुम्हें देखते रहते हैं। सुभान अल्लाह। हर वक्त आका अलैहिस्सलाम रब की निगाहों के सामने है। जो रब का जो है वो आम सा बंदा जो रब की मखलूक के अंदर आ जाए, अगर खुदा का जिक्र करने वाला हो, खुदा उसका कुछ नहीं बिगड़ने देता। तो जिस तखलीक और जिस खालिक ने अपने हबीब के सदके से पूरी मखलूक को बनाया है, उसका मुकाम कितना ऊंचा होगा, उसकी अज़मत को कौन पहुंचने वाला होगा। आका अलैहिस्सलाम सुराका बिन जोशम, ईरान हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर फतह होता है। हजरत उमर का दौर आता है, ईरान फतह हो जाता है। ईरान फतह होने के बाद किसरा से बहुत सामान बता देकर के जो है वो लोग जब पढ़ते हैं, अब ईरान हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर जो है वो फतह होता है। एक मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ। 13 हिजरी के अंदर आका अलैहिस्सलाम इस जहान से जारी पर्दा करते हैं और 11 हिजरी के अंदर 11 से 13 हिजरी का दौर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का है। 13 हिजरी से 23 हिजरी का दौर हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर है। और याद रखिएगा 20 हिजरी को ईरान फतह हुआ। जब 20 हिजरी के अंदर ईरान फतह होता है, उस वक्त जो है मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबी के अंदर माल गनीमत जब रखा गया तो हजरत उमर बिन खत्ताब माल को टटोलते हैं, कभी दाएं से देखते हैं, कभी बाएं से देखते हैं। एक सहाबी ने पूछा, या उमर क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया मुझे वो कंगन नहीं मिल रहे जो किसरा के महाले के अंदर पड़े थे। अच्छा, आपको ये पता कैसे है कि माल गनीमत के अंदर जो है वो कंगन भी आएंगे? तो हज़रत उमर बिन खत्ताब मुस्कुरा के फरमाते हैं, तुम्हें पता नहीं हुजूर ने फरमाया था? आका से आका अलैहिस्सलाम ने कई साल पहले कह दिया था, सुराका तेरे हाथों के अंदर मैं सोने के कंगन देख रहा हूँ। फरमाया कि ज़माना जो है, दिन जो है मशरिक से मगरिब में तब्दील हो सकता है। लबे मुस्तफा से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ जो है वो कभी जो है ऐसा नहीं हो सकता वो पूरा ना हो। आका अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ जो है वो जो है वो ऐसे ही है कि जैसे रब ने उसको पूरा कर दिया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, मैंने उन कंगन को देखा, मैंने सुराका से कहा, या सुराका कैफ़ हालुक, तेरा हाल क्या है? सुराका खुश हैं, हुजूर के सामने हज़रत उमर बिन खत्ताब के सामने खड़े होते हैं। हज़रत सुराका बिन जोशम जो है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब के सामने आते हैं। फरमाया कि सुराका अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। सुराका अपने हाथों को आगे करते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब खुद जानते हैं कि सोना मर्द के लिए हराम है, और हज़रत उमर बिन खत्ताब जानते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, उमर जिस राह से गुजरता है कभी शैतान भी आपके साए से डरता हुआ नजर आता है, लेकिन खुद सोना पकड़ करके आपके हाथों के अंदर कंगन डाल करके फरमाते हैं कि सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने सच कहा था कि सुराका तेरे हाथों के अंदर मैं किसरा के महल के अंदर लटकने वाले जो कंगन हैं उनको देख रहा हूँ। फरमाया ज़माना बीत चुका है, लेकिन बीतने के साथ साथ रब कायनात ने नबी मुस्तफा से निकलने वाले लफ्ज़ों को पूरा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये मकान तकवीन है, ये वो रब कायनात के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ जो है लबों से निकलने वाले लफ्ज़ का पूरा होना है। खुदा तदीब अर्ज़ कर रहा था, जब वो कंगन पहना दिए गए, हजरत सुराका बिन जोशम मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं और उन कंगनों को दिखाते हैं। कहा हर मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन सुराका वो शख्स है जिसको मदीने के ताजदार ने सोना हलाल कर दिया हुआ। ये अज़मत, ये शान मदीने के ताजदार की है। खुदा तदीब याद रखिएगा, कायनात के अंदर
جو بھی مقام ملتا ہے، رفعت ملتی ہے، وہ آقا علیہ السلام کے نام کے صدقے سے ملتی ہے۔ وہ آقا علیہ السلام نے تو رب کائنات نے اس مقام سے نوازا ہوا ہے کہ حضور جب کن فرما دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ آج حضرت کی روح وجد میں آئی، وہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ، ایسے تو نہیں نا یار، اس کی نافذ حکومت پہ، اس کی نافذ حکومت پہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، خدا فرماتا ہے کہ جب میں چاہت رکھتا ہوں کسی چیز کی کرنے کا تو میں لفظ کن کہہ دیتا ہوں تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت دیب قاری یاد رکھیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، خدا جو ہے وہ سارے خزانوں کو دینے والا ہے، پھر آقا فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہ شاید نے نکلا کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، اسے منگ دے دوں نہ موڑی خزانے سارے تیرے۔ پوری کائنات کے اوپر جو ہے حکومت مدینے کے تاجدار کی ہے۔ کسی وقت زمانہ جیسے چاہے پلٹیاں دیتا رہے، لیکن جو بھی زمانہ آئے گا زمانہ میرے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ اوپر ہمارا کامل تجکن ہے، کامل یقین ہے کہ زمانے کے اندر حکومت چاہے جس کی مرضی ہو، لیکن ساری کائنات کے اوپر جو حکومت چلتی ہے، بلکہ قیامت کے دن پتہ نہیں چل جائے گا جس وقت مدینے کے تاجدار جو ہیں اپنے اس مقام پہ محفوظ ہوں گے، آپ جلوہ گر ہوں گے، تو رب فرمائے گا یہی وہ مقام تھا جس کو تجھے بتانا تھا۔ وہ شاید پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ بات نہیں چلے گی، جب حضور کے مقام کو دیکھ لیا تو اس وقت جو ہے آپ کی بات نہیں پھبے گی۔ اگر ماننا ہے تو مدینے کے تاجدار کو آج ماننا ہوگا، حضور کی رفعت، حضور کی شان کو آج جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگا۔ خدا میری حاضری کو، اپنی حاضری کو آپ جو ہے وہ خدا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔